میرے بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سی بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے صحابہ کرام کے فضائل بیان کریں۔ تو آج انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کے فضائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ والسابقون الاولون، سبقت لینے والے، پہلے سبقت لینے والے مہاجرین اور انصار میں سے، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بے احسان، اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی، خالدین فیہا، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابی وہ ہے جو حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور اسلام پر اس کی موت آئی ہو۔ یہ وہ معزز لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا، ایک ایک سنت کو یاد کیا اور اسے امت تک پہنچایا، اور دین اسلام کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر لی۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ محترم شخصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما دیا کہ ان کے لیے جنات میں محلات ہیں، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا۔ وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، پسندیدہ گروہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان بھر دیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی نصرت خاص سے ان کی مدد فرمائی، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں پر بھی اللہ نے یہی بات بیان فرمائی کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ صحابہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو کہ بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی کامیاب و کامران۔ یعنی گویا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا، اور اللہ کے پسندیدہ لوگ اور پسندیدہ گروہ قرار پائے، اور محبوب الہی
صحابہ کرام محبوب الہی ہیں، یعنی اللہ کے پسندیدہ لوگ۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ مسجد قباء کے بارے میں یہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ان پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی گویا یہ صحابہ خاص طور پر جو قباء مسجد کے ارد گرد رہنے والے صحابہ تھے، یہ ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صحابہ کرام جیسا ایمان لانے والے ہی اصل میں ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنا کر فرما دیا کہ اگر لوگ ان جیسا ایمان لائیں تو پھر وہ ایمان والے کہلائیں گے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ منافق لوگ، مشرک لوگ ایسے ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کر اللہ نے پیش کیا کہ اگر یہ آپ جیسا ایمان لائیں کہ جیسے یہ ایمان لائے ہیں، آپ ایمان لائے ہیں، ایسے یہ ایمان لائیں، تب یہ ایمان والے، تب یہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام پر رحمت و شفقت فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان پر بہت مہربان۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یقیناً اللہ متوجہ ہوا نبی کی طرف اور صحابہ میں سے مہاجرین اور انصار کی طرف، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ان کی پیروی کی، فی ساعۃ العسرۃ، تنگحالی کے وقت میں، تنگحالی کے دنوں میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد اتنی تنگحالی، اتنی تنگ دستی، اتنی تکلیف آئی کہ دل قریب تھا کہ ڈگمگا جاتے تنگ دستی کی وجہ سے۔ فرمایا ثم تاب اللہ علیہم، اللہ ان پر متوجہ ہوا اور اللہ نے ان پر مہربانی کی، ان کے دلوں کو تقویت پہنچائی ایمان کے ذریعے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ جو ہے ان صحابہ پر بہت مہربان اور انتہائی شفیق ہے، یعنی ان پر مہربانی کرنے والا اور شفقت کرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں ان پر اللہ خاص طور پر شفقت اور مہربانی فرماتا ہے۔ اور پھر یہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اے نبی ان سے مشورہ لیا کرو، کوئی بھی معاملہ کرنے لگو تو ان سے مشورہ لیا کرو۔ یہ مشیر بنانے کا اعزاز بھی اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا واعف عنہم، اے نبی ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا اسے یہ حکم دے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا کر۔ اسی طرح
بعد والے لوگ کبھی بھی صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، بعد والے لوگ کبھی بھی صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان اور فیصلہ ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، وقاتل اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت اونچا ہے، من الذین انفقوا من بعد، ان لوگوں سے زیادہ درجہ اور مقام ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، وقاتلوا اور بعد میں انہوں نے جہاد کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بھلائی کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ان سے بھی اللہ نے بھلائی کرنی ہے، ان سے بھی، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے صحابہ ہیں وہ اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ البتہ حسنہ اور بھلائی سب کے لیے ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یاد رکھو تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب خبردار۔ اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ میں نے ابھی 2 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ صحابہ کرام سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام صحابہ کرام پر اس وقت ہوگا کہ جب قیامت کی سختیوں میں لوگ ہوں گے، لیکن اللہ صحابہ کرام کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام جو ان کے ساتھ ایمان لائے، قیامت کے دن اللہ انہیں بھی رسوا نہیں فرمائے گا، اور جو سختیاں باقی لوگوں پر آئیں گی وہ صحابہ کرام پر قیامت کے دن نہیں ہوں گی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی اور جنت کی بشارت دی ہے، خاص طور پر کامیابی اور جنت کی بشارت دی ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو بھی اے نبی آپ پر ایمان لائیں، وعذروہ، اور میرے نبی کا خیال رکھیں، ان کا ہر طرح سے ان کی مدد کریں، فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور ان کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، فرمایا یہ اولئک ھم المفلحون، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی اس نور کی، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، وہ صحابہ کرام ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب و کامران لوگ ہیں۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ تو میرے بھائیو، اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا قرآن مجید میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور آپ کی عظمت صحابہ کرام کی بیان فرمائی ہے۔ کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ فرمایا صحابہ کرام جو ہیں یہ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
طوبى لمن رآنی وطوبى لمن رآ من رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے، خوش بختی ہے اس کے لیے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھ لیا اسلام کی حالت میں، اور پھر اس کے لیے بھی جس نے اس کو دیکھ لیا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا یعنی تابعین، اور اس کے لیے بھی جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا یعنی تبع تابعین۔ 3 دفعہ فرمایا طوبى لمن رآنی وطوبى لمن رآ من رآنی وطوبى لمن رآ من رآ من رآنی، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، فرمایا کہ یہ لوگ ان کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور صحابہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر تابع تابعین بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا۔ اس طرح صحابہ کرام کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ تمام لوگوں سے صحابہ کرام افضل ہیں۔ یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، خیر الناس قرنی، سب لوگوں میں بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، اور ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یعنی تابعین، اور پھر ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئے یعنی تبع تابعین۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ فرمایا خیر الناس قرنی، میں نے ایک عالم دین، ہمارے بزرگ فوت ہو گئے، مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وعظ میں ایک زبردست بات سنی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ انہوں نے خیر الناس قرنی کا بہترین ترجمہ کیا اور فرمایا قرنی کا لفظی معنی ہے میرے زمانے کے لوگ، لیکن قاف انہوں نے بتایا کہ قاف لیا گیا ہے صدیق کے آخر سے، اور رے لیا گیا ہے عمر کے آخر سے، یعنی ترتیب بھی آپ دیکھ لیں، اور پھر نون لیا گیا ہے عثمان کے آخر سے، اور یا لیا گیا ہے علی کے آخر سے رضی اللہ عنہم، یعنی سب لوگوں میں بہترین لوگ یہ 4 خلیفہ جو بنے خلفائے اربع۔ تو خیر اس کا اصل ترجمہ جو ہے وہ یہی ہے کہ میرے زمانے کے لوگ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا یعنی انتخاب کیا گیا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا، پھر ان کے بعد صحابہ کرام کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے سب لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا، اور فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب لوگوں کے دلوں سے بہترین دل پایا۔ پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر، فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ نے انہیں اپنے لیے چن لیا، وابتعثہ برسالتہ، اور رسول بنا کر مبعوث کر دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے دوبارہ بندوں کے دلوں میں دیکھا، کی طرف متوجہ ہوا، بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد پھر لوگوں کے دلوں کی طرف متوجہ ہوا، فوجد قلوب اصحابہ، آپ کے صحابہ کے دلوں کو اللہ نے پایا خیر قلوب العباد، سب لوگوں کے دلوں سے بہترین، فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ نے انہیں اپنے نبی کا ساتھی اور مددگار بنا دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہوئی صحابہ کرام
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इंतखाब किया नबी के साथियों के लिए, वो सहाबा किराम का अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन कान मुस्तन्नन, अगर कोई किसी के पीछे चलना चाहता है, मुस्तन्नन यानी सुन्नत पे अमल करना चाहता है, इक्तदा करना चाहता है, फल यस्तन्न बिमन कदमात, तो वो उनकी इक्तदा करे जो फौत हो चुके। उलाइका अस्हाब मोहम्मद, ये वो लोग हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। कानू खैरल उम्मती, सारी उम्मत में बेहतरीन लोग थे। अबर्रुहा कुलूबन, इनके दिल नेक, व अअमकुहा इल्मन, इल्म में गहरे, व अकल्लुहा तकल्लुफन, तकल्लुफ में बहुत कम। इख्तारहुमुल्लाह, अल्लाह ने उन्हें चुना बिसुहबत नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ाक़त के लिए, उनका साथ देने के लिए अल्लाह ने इनको चुना। तो ये सब उम्मत से बेहतरीन उम्मत है। फरमाया व नक़ल दीन ही, अल्लाह ने इनको चुना अल्लाह के दीन को आगे पहुँचाने के लिए। फ़तशब्बहू बिअख़लाक़िहिम, तो अपने अखलाक को उन जैसा बनाओ, यानी उनके अखलाक जैसा अपना अखलाक बनाओ। व तराइक़हुम, उनके तरीक़े के मुताबिक चलो। फ़हुम अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। कानू अलल हुदा अल मुस्तकीम, ये सीधे रास्ते पर और ये सब हिदायत पर थे। मेरे भाइयों, सहाबा किराम के मकाम को कोई भी नहीं पहुंच सकता। सहाबा के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी इसीलिए हराम है क्योंकि उनका मकाम कोई भी नहीं हासिल कर सकता। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तसुब्बु अस्हाबी, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को गालियाँ मत दो, मेरे सहाबा को गालियाँ मत दो। फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन, अगर तुम में से कोई ओहद के बराबर सोना भी खर्च कर दे, मा अदरका मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु, तो इनका एक मुद खर्च किया हुआ या आधा मुद खर्च किया हुआ के बराबर नहीं हो सकते। यानी इस हद तक उनका अल्लाह ने मकाम रखा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। और दूसरी जगह फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबन मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को गालियाँ मत दो। फला मुकाम अहदिहिम साअतन, एक घड़ी की रिफ़ाक़त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक घड़ी की रिफ़ाक़त जो है, खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमरहु, पूरी उम्र अगर कोई अमल कर ले तो उससे बेहतर है एक घड़ी की रफ़ाक़त। ये मैंने आपको पिछले जुमे भी ये हदीस सुनाई थी, इब्न माजा की रिवायत। इसी तरह मेरे भाइयों, ये रिवायत भी मैंने आपको सुनाई थी कि सहाबा किराम का जो वजूद है ये उम्मत के लिए फितनों से बचाव का बायस है। क्योंकि एक रिवायत में आता है, आप फरमाते हैं कि अन नजूम अमानतुन लिस्समा, ये सितारे जो हैं ये आसमान के लिए अमान हैं। फ़ैज़ा ज़हबतिन नजूम, जब ये सितारे ख़त्म हो जाएंगे तो अतस्समा बिमा तुअद, तो आसमान भी नहीं रहेगा। व अना अमानतुन li अस्हाबी, और मैं अमान हूँ अपने सहाबा के लिए। फ़ैज़ा ज़हबतु, जब मैं चला जाऊँगा, अता अस्हाबी मा युअदून, तो मेरे सहाबा पर आजमाइशें आएंगी। व अस्हाबी अमानतुन li उम्मती, और मेरे सहाबा उम्मत के लिए अमान हैं। फ़ैज़ा ज़हबा अस्हाबी, जब मेरे सहाबा चले जाएंगे, अता उम्मती मा युअदून, तो मेरी उम्मत पर इंतशार और
فرقہ واریت انتشار ہی انتشار ہوگا اور لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت ہوگی جب یہ صحابہ چلے جائیں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ جو ہیں یہ فتنوں سے بچانے کا باعث ہیں، صحابہ کی موجودگی، ان کا وجود۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، الانصار لا يحبهم الا مؤمن، یہ جو انصاری ہیں صحابہ، ان سے مومن ہی محبت کرتا ہے، ولا يبغضهم الا منافق، اور ان سے منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ فمن احبهم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم ابغضہ اللہ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کی پیروی میں نجات ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے میں نجات ہے، کیونکہ صحابہ نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وافترقت وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ خوش نصیب جو بچ جائیں گے، جنت میں جائیں گے، وہ کون سے ہیں؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو میں کرتا ہوں اس پر اور جو میرے صحابہ کرتے ہیں اس پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی پیروی کرنے والا ہوگا، کیونکہ صحابہ بھی ہمیشہ نبی کے پیروی کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل بدر اور اہل احد کے لیے خاص طور پر ان کے فضائل بیان کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ نے نظر کرم کی بدر والوں پر، فقال، اور ان سے فرمایا مخاطب ہو کر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اب جو مرضی عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، فقد وجبت لکم الجنہ، کہ جنت تمہارے لیے واجب کر دی ہے، میں نے فقد وجبت لکم الجنہ، میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اہل بدر کا آپ کے یہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں میں سب سے افضل ہے۔ تو حضرت جبریل فرمانے لگے، اسی طرح وہ فرشتے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اہل احد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بھائی جو احد میں شہید ہو گئے، اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں بھیج دیا ہے، اور وہ پرندے جنت کی نہروں پر اڑتے ہیں اور پھل کھاتے ہیں، اور پھر عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی سونے کی قندیلوں پر واپس آ جاتے ہیں۔ ان پرندوں میں، سبز رنگ کے یہ پرندے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد کے شہداء کی روحوں کو اس کے پیٹوں میں ڈال دیا، اور وہ مزے کر رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کون یہ بات لوگوں تک پہنچائے کہ ہم مزے میں ہیں اور اللہ کا رزق کھا رہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں پہنچا دیتا ہوں۔
اور یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے انہیں مردہ مت کہو، یعنی اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، یعنی تم ان کی زندگی کو نہیں شعور نہیں رکھتے تم ان کی زندگی کے بارے میں۔ اسی طرح بیعت رضوان میں جو شریک صحابہ تھے ان کے بارے میں اللہ نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور یہ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا انتم خیر اہل الارض، پوری دنیا کے لوگوں میں تم سب سے بہترین لوگ ہو۔ اور صحابہ کہتے ہیں وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةً، ہم 1400 لوگ تھے، 1400 لوگ تھے جو بیعت رضوان میں شریک تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پوری دنیا کے لوگوں سے تم بہترین۔ تو میرے بھائیو، ان تمام دلائل سے، قرآن اور حدیث کی باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کے متعلق اپنے دلوں میں بغض نہیں رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ بغض سے اپنے دلوں کو پاک رکھیں، اور اپنی زبانوں پر بھی سب و شتم، کوئی بھی بری بات صحابہ کے بارے میں یہ کہنا یہ حرام ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا ہے، اور صحابہ کرام پر طعن کرنا اللہ کے انتخاب پر طعن ہے کہ اللہ نے انہیں چنا تھا اور تم اس انتخاب پر طعن کر رہے ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ سے درخواست ہے، گزارش ہے، دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے صحابہ کی عزت اور اکرام کے ساتھ ان کے نام لیں، اور ان کی فضیلتیں جو سامنے آئی ہیں ہمارے، ان کو دل سے مانیں، اور ان دل میں ان کی قدر رکھیں، ان کا احترام رکھیں، اور جو ساتھی ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں انہیں پیار سے سمجھایا جائے، اور یہ دلائل دے کر انہیں قائل کیا جائے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔